کیا شراب پینا حرام ہے؟ کیا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین سے ایک عجیب سوال پوچھا گیا کہ کیا شراب حرام ہے؟ تو سیدی امام فخر الدین نے ایک عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ میں تو شراب کو حرام نہیں کہتا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اگر شراب حرام نہیں تو کیا حلال ہے؟ جب سیدی امام فخر الدین نے اس بات کی وضاحت فرمائی تو سب لوگ آشش کر اٹھے، کیا واقعی شراب حرام نہیں ہے؟ سیدی فخر الدین کی وہ وضاحت کیا تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن سیدی امام فخر الدین تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد مریدین اور عشاق کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی نے سوال کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ ہم نے ایک شخص سے شراب کے حلال و حرام کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ شراب حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو صرف اتنا فرمایا ہے کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ شراب سے اجتناب کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ شراب کے حرام ہونے کا قول تو نہیں فرمایا، لہذا شراب کیسے حرام قرار دی جا سکتی ہے؟ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا، سیدی آپ بتائیں، آپ کی رائے کے مطابق شراب حرام ہے یا نہیں؟ سیدی امام فخر الدین مسکرائے اور فرمایا شراب حرام نہیں ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور تعجب سے مولانا کی جانب دیکھنے لگے۔ اس شخص نے ہمت کر کے مولانا سے عرض کی، سیدی کیا آپ بھی اس آدمی کی بات کی تائید کرتے ہیں؟ تو سیدی فخر الدین نے فرمایا، نہیں، میں اس کی تائید تو نہیں کر رہا۔ لوگ مزید حیران ہوئے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ اس کی تائید بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شراب حرام نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدی امام فخر الدین نے ان لوگوں کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ پھر مسکرائے اور فرمایا، جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا اس کے کئی درجات ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ وہ کام مکروہ ہوگا، اس لیے کہ مکروہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام سے بندے کو روکا گیا ہے۔ اب بندہ اگر اس سے رک جائے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر بندہ وہ کام کر گزرے تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ حرام کا ہے، جو اس سے زیادہ شدید اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ اب جب کوئی بندہ حرام کام کا مرتکب ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور حرام کے بعد ربا کا درجہ ہے، جو اس سے بھی زیادہ شدید اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب جو بندہ سود کھائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا۔ اور سود سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے، اسے سخط کہتے ہیں، اس سے مراد ذخیرہ اندوزی ہے۔ لہٰذا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کر کے کھائے گا تو وہ آگ کھائے گا، اور یہ پچھلے تمام درجات میں سب سے زیادہ خطرناک درجہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک درجہ اور ہے جسے رجس یعنی نجاست کہتے ہیں۔ رجس اپنے پیٹ کو مکمل طور پر کفر سے بھر لینے کا نام ہے، اور اللہ نے شراب کو بھی رجس قرار دیا ہے۔ لہٰذا جن اشیاء سے روکا گیا ہے اس اعتبار سے شراب حرام کے درجے میں نہیں، بلکہ یہ تو رجس کے درجے میں ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک درجہ ہے۔ اسی لیے تو شراب کو تمام گناہوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ پھر سیدی امام فخر الدین نے فرمایا کہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ربا اور سخت کھاتے ہیں اور حرام کے بارے میں پوچھتے پھرتے ہیں۔ یہ بات ایک مثال سے واضح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہے
جو پہلے تو مردار کھا کر اپنے پیٹ کو نجاست سے بھر لیتا ہے، لیکن جب وہ پیشاب کرنے لگتا ہے تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے، کہیں نجاست اس کی ٹانگ کو نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ جنہیں اللہ نے ربا، سخط اور رجس قرار دیا ہے، ان چیزوں اور کاموں سے حرام سے بھی بڑھ کر بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو درست طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔